بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں قمران بشیر، میرے ساتھ موجود ہیں محمد آصف. آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکمنشی خان کی آواز. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے بہت ساری خدمات ہیں اس علاقے کے لیے. رحمت آباد، ڈوکمنشی، بنارس کالونی، چکلالہ ڈویژن کے اندر ایک عورت نے بہت ساری علاقے کی خدمت کی جتنی کی کوشش ہو سکی. ہم نے دیکھا رمضان شریف کے اندر لوگوں کو راشن ملا، سردیوں کے اندر گرم کپڑے ملے. اس کے علاوہ بہت ساری خدمات رہی ان کی اس علاقے میں. آج ہم انہی کے پاس موجود ہیں اور انہی کی زبانی سنیں گے آپ کے دل میں یہ کیسے خیال آیا ہے، کس جذبے کے ذریعے آپ نے یہ کام شروع کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو آنٹی، بہت شکریہ، آپ ڈی ایم کے کی آواز بنے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اچھا لگ رہا ہے. ویسے ہمارا جو چینل بنا ہے اس کا صرف مقصد یہ تھا اپنے علاقے میں جتنی بھی آپ جیسی خوبصورت شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں ان کی آواز کو اٹھایا جائے اور ان کے مشن کو دیکھا جائے. ان کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، کس وجہ سے ان لوگوں نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. چینل کا مقصد صرف یہ تھا. ٹھیک ٹھیک. آپ نے آنٹی اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، کیسے گزری، کہاں سے شروع کی اور کیا ذہن میں کیا سوچ تھی جس سوچ کو لے کر آپ گھر سے نکلی؟ میری جو ابتدائی زندگی ہے، میٹرک تک تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے کوئی اتنے کو خاص قسم کے مشنز نہیں ہوتے ہیں. میٹرک کے بعد میری فوراً کیونکہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی اور 7 سال تک میرے ہسبینڈ میرے ساتھ رہے. پھر اچانک ہی ان کی الیکٹرک شارٹ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ 4 ماہ کی تھی اور جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ 6 سال کی تھی. میرے پاس ٹوٹل میٹرک ایجوکیشن تھی اور کوئی ہنر نہیں تھا کیونکہ شادی اس سے پہلے جو ہے نا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا کہ میں کچھ کرتی. وہ ایک دم زندگی جو ہے نا مطلب کہہ دیں کہ اندھیرے میں آ گئی. اور اس ٹائم پیرنٹس کا ایک میسج تھا کہ بیٹی بہت بہادر ہے تو یہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو جائے گی، لیکن کھڑے ہونے کے لیے بھی انسان کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے بیس پہ وہ کھڑی ہو سکتی. تو وہ جو ٹائم تھا وہ میری لائف کا ٹف ٹائم تھا اور بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا کیونکہ میرے سسرال والوں نے مجھے صرف اس بیس پہ وہاں سے فارغ کر دیا تھا گاؤں سے کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوتا ہے تو شاید ہم مطلب تمہیں رکھ لیتے. تو انہوں نے مجھے وہاں سے جو ہے وہ میرے جو بڑے بھائی ہیں پھر ان کو کہا کہ جی آپ ان کو لے جائیں یہاں سے کیونکہ ہم ان کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میرے دیور بھی نہیں ہے، جیٹ بھی نہیں تھے. تو شاید اس ٹائم میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی شاید مجبوری تھی، وہ نہیں رکھ سکے. تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے گھر شفٹ ہو گئی تھی اور مطلب 1997 کی یہ بات ہے جس ٹائم میں یہاں پر شفٹ ہوئی تھی. اگست کا مہینہ تھا، میرے امی ابو اور اس ٹائم حیات تھے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کروں کیا. نا میرے پاس ایجوکیشن یہ جہاں پہ بھی جاب کو ڈھونڈتے اور یہ چھوٹی بیٹی بہت زیادہ چھوٹی تھی، اس کو چھوڑ کے گھر جانا وہ بھی مشکل تھا. تو میں نے جو سب سے پہلے ایک ٹیچنگ سے اپنا کیریئر جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا. 400 میری پے تھی جس کے اوپر میں نے جو ہے وہ تقریباً 6 منتھ جو ہے وہ کام کیا. پھر اسی طرح 4 بچیاں تھی، 400 روپے آپ کی تنخواہ ہوئی، اس کے آپ نے گزارا کر لیا؟ مطلب کہ بچوں کا دودھ لانا، کپڑے خریدنا، پھر اس کی ایجوکیشن کا مسئلہ، یہ کیسے معاملات سارے پوری ہوتے تھے؟ معاملات ایسے تھے نا کہ مجھے جو بھی کام ملتا تھا میں وہ کرتی تھی. پولیو کی ڈیوٹی ملتی تھی، پولیو کی کر لی، کبھی ایگزامس میں ڈیوٹی لگ گئی. اللہ تعالیٰ وسیلے انسان کے بناتا جاتا ہے. جب آپ کا عقیدہ اور توکل اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ آپ کا اللہ کے اوپر جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے سبب بنا دیتے ہیں. 6 ماہ تک تو میں نے یہ کیا. کچھ میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی مجھے تھوڑی بہت سپورٹ مل رہی تھی. بھائی بڑے نے کی تھوڑی سپورٹ، انہوں نے کی. چھوٹا بھائی تو بہت چھوٹا تھا تو تھوڑی بہت جو تھی نا ان کی سرپرستی تھی میرے سر پہ کہ اگر میں بچوں کو کہیں چھوڑ کے آگے پیچھے جاب کے لیے جاتی تو وہ پیچھے ان کی جو ہے نا لک آفٹر ان کو کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ فائنینشلی جو ہے وہ میں نے خود ہی وہ کیا ہے. اس کے بعد پھر میری گھر کے سامنے ہی تھی مظاہرہ خاتون کو میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گی. میری زندگی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا سا گھر سے نکلنے کی تاکید کی. انہوں نے کہا تھوڑا نکلو گھر سے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو. تو وہ میں ایز اے اسسٹنٹ ان کے ساتھ گئی اور وہ 1500 روپیہ میری سیلری سٹارٹ ہوئی. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جاب میری ختم ہو گئی. پھر مجھے کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی بچوں کو دیکھنا پڑا. وہ تھوڑا
میرے ہسبینڈ کی پینشن کا بھی ہو گیا تھا, اور اس ٹائم 226 روپے پینشن تھی. مطلب آج سے 24 سال پہلے 226 روپے کچھ معنی رکھتے تھے, لیکن اس کے بھی پیچھے کافی تگ و دود کرنی پڑی. تو اس طرح کر کے تھوڑا کر کے پھر اس کے بعد کتنا عرصہ گھر بیٹھی پینشن پہ گزارا کیا؟ پینشن پہ, اور جیسے یہ میں نے بتایا پولیو کی ڈیوٹیز کرتی تھی. مطلب فیلڈ کا کوئی بھی کام مجھے ملتا تھا میں وہ کرتی رہی ہوں. اور مطلب کچھ ہی ٹائم کے بعد میری جاب دوبارہ سے بحال ہوئی. کس ادارے میں آپ نے جاب؟ بہبود ایسوسیشن آف پاکستان میں, اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 5,000 میری دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی, اور پھر اس سے میں نے جو ہے نا اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا. کہاں پہ گئی بہبود میں؟ نہیں, فیلڈ کے کام میں گئی تھی, اور کمیونٹی کا کام تھا میرا, سینٹر تھا میرا, مطلب لڑکیوں کو سلائی وغیرہ سکھانا. تو تب مجھے اپنی زندگی کا کوئی تھوڑا سا نا ایم نظر آیا کہ میں جو ہے وہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ جو ٹف ٹائم میں گزار کر آئی ہوں, تو میرے بعد کیونکہ میرے پاس جس وقت میں وڈو ہوئی تھی تو میرے پاس کوئی ایسی اگزامپل نہیں تھی کسی خاتون کے اپنے علاقے کے اندر کہ عورت جو ہے وہ بڑھ کے آگے بہت کچھ کر سکتی ہے. تو وہ جو ٹائم میں نے گزارا تو میرے دل میں یہی آتا تھا کہ میں کسی اور کو اتنا ٹف ٹائم نہ گزارنے دوں. یہ کتنا مشکل تھا جب آپ کی اپنی 4 بیٹیاں, پھر آپ خود بھی ینگ, آپ کے پاس جاب نہیں, پیسہ نہیں, کچھ بھی نہیں, ذہن پہ خیال نہیں آتا تھا میری جوان بچی ہیں, میں نے بھی انہیں پڑھانا ہے, لکھوانا ہے, خرچیں جیسے جیسے وقت گزرتا تھا ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھتی تھی. 5,000 میں تو گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. کبھی ذہن پہ آیا میں بچوں کو ساتھ لے آؤں, جاب انہیں بھی کرواؤں, یا کوئی ایسا بندہ ہو جو میری ہیلپ کرے, کسی ادارے نے آپ کی ہیلپ کی ہو؟ نہیں, ادارے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے کبھی زکوٰۃ کے پیسے یا صدقے کے پیسے اپنی بچیوں پہ نہیں لگنے دیے. نہ ہی میرا کسی اس میں جو ہے نا کبھی, مطلب اگر کوئی میری ہسٹری میں بھی جائے تو وہ خود بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی زکوٰۃ کے پیسے کو اور صدقے کے پیسے کو اپنے بچوں کے اوپر نہیں لگنے. ایون کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ گوشت کہتے ہیں جی یہ لے رہے, تو وہ بھی میری بیٹی کو اسکول میں کہیں کھڑا کیا گیا کہ جن کے فادر نہیں ہے تو وہ بچے کھڑے ہو جائیں, تو میری بیٹی اس نے کہا میں تو نہیں کھڑی ہوتی. تو اس کی ٹیچر نے مجھے بلوایا, اس نے کہا جی جب پوری کلاس میں اناؤنس کیا جاتا ہے تو آپ کی بچیاں نہیں کھڑی ہوتی. تو وہ میری بیٹی کو میں نے کہا اسی سے پوچھیں وہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی. تو اس کو جب بلایا گیا تو وہ اس ٹائم 8th کلاس میں تھی. اس نے کہا میری ماں جو ہے وہ میرا باپ بھی ہے اور میری ماں بھی ہے, وہ دونوں ہی ہیں. تو اس نے آج دن تک ہمیں کوئی کمی نہیں ہونے دی, تو ہم کیسے اپنے آپ کو یتیم کہلوائیں. آپ اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتی ہیں؟ میں نے غربت گزاری, اتنا برا وقت گزارا, پھر بچیوں کو پالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے بھیج دیا اپنے ماں باپ کے گھر میں, اور کس بات پہ فخر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے عزت دی, میں اس علاقے کی خدمت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ میں نے جو جاب کی ہے بہبود کی, اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے حالات وہاں پہ ناساز رہے, مجھے چھوڑ کے جانا پڑا. لیکن جس ٹائم میں نے ریزائن کیا, آپ بلیو کریں گے کہ مجھے اس سے ڈبل سیلری پہ جاب ملی. روزن اسلام آباد بیسڈ NGO ہے جس میں جا کے میں نے کمیونٹی کا کام سنبھالا, اور وہاں پر 12 سال میں نے جاب کی, اور ایز پولیس ٹرینر میں وہاں سے چھوڑ کر آئی. میں نے مطلب اتنی زیادہ ٹریننگ پروگرام ان کے کیے کہ میری ایک پہچان تھی کہ میں ایک ماسٹر ٹرینر بندہ ہوں. تو میرا ٹائم ایسا بھی گزرا کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ کبھی کبھار بھوکا بھی سونا پڑتا تھا, لیکن یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہمارے اچھے حالات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے سب سے زیادہ فوکس, کیونکہ جب میرے سسرال والوں نے بھی مجھے نکالا تو مجھے یہی تھا کہ میں بچیوں کو تعلیم دلواؤں. میری ماشاءاللہ سے 4 بیٹیوں نے پڑھا ہے, میری ایک بیٹی نے ماسٹر کیا ہے, اور جب اس نے گریجویشن کیا تو اس نے پھر میری تعلیم کی طرف توجہ دی. اس نے کہا کہ اماں آپ پڑھیں, آپ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کریں. ماسٹر تو نہیں لیکن البتہ اس نے مجھے گریجویٹ کروا دیا, کیونکہ جب میں ٹریننگ کرواتی تھی تو لوگوں کا کوشچن ہوتا تھا کہ میڈم آپ نے کس میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تو جب میں ہنس کے کہتی تھی اونلی میٹرک, تو وہ لوگ ہنستے تھے کہ اتنی اچھی ٹرینر ہو کے, کیونکہ میرا جو کام ہے وہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے. میں نے تقریباً 17 سال جو ہے بچوں کے اوپر ہونے والے تشدد پہ کام کیا ہے. تو وہ مجھے جو ایک فیلنگ آتی تھی اپنے علاقے کے اندر بھی کہ میں بچوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں, روزن کے ساتھ مل کے, بہبود کے ساتھ مل کے کر رہی ہوں. خواتین جو
कभी रोती भी आती थी तो वो जब हंसती भी जाती थी मैं उनको हौसला हिम्मत देती थी, तो मुझे सच में लगता था कि मेरी जिंदगी बमायनी है। जब आपने खुद इतने मुश्किल हालात देखे, इतने मुश्किल वक्त से गुजरी, तो फिर आपके कैसा आपको ख्याल आया दिल में, कैसे ये ख्यालात उजागर हुए कि मैं इस इलाके की खिदमत कर सकूं? किस बेस पे आपने ये खिदमत का काम शुरू किया? स्टार्ट से ही कुछ थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कामों से मतलब किसी के लिए कुछ कर देना, क्योंकि मुझे यही कैसे जज्बा कर था। देना, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। जब एक आदमी खुद बड़ा मुश्किल वक्त गुजारता हो तो उसने किसी के लिए क्या करना और कैसे करना है? ना आप खैरात दे रही थी, ना ज़कात दे रही थी, फिर दूसरों को कैसे दिलवा रही थी? जहाँ जहाँ मैंने जॉब की अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों के साथ मेरा वास्ता रखा। कभी किसी की कोई भी ज़रूरत होती थी तो वो मैं उनको कहती थी कि अच्छा इस तरह मेरे पास एक केस आया है और उसकी ये वाली नीड है, तो वो फ़ौरन जो है ना उस चीज़ को फिल करते थे, क्योंकि उनका भी ट्रस्ट था कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे जाएगा, वो किसी ऐसे वैसे किसी के हाथों में नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब मिसेस नाहिद मुश्ताक रही, नगीन मलक रही, नसरीन चीमा रही, फौजिया अफजल रही, ये कुछ ऐसी थी जो हमारे बोर्ड मेंबर में से थी। तो वो जब भी हम कम्युनिटी में से किसी की भी ज़रूरत होती उनके सामने रखते तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो उसको पूरा करते थे। और वो मतलब हमेशा इस चीज़ के ऊपर रहती थी कि कभी खुद के लिए नहीं कहा, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा मतलब उनको अप्रोच किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कभी भी मेरी बात को हमारे मतलब टाला नहीं है। आपको किन कामों पे अपने आप पे फ़ख्र है? अल्लाह ना करे, अल्लाह आप जैसी ख़वातीन का साया हमेशा इस मुल्क के, पाकिस्तान के लोगों पे कायम दायम रखे। कल इंसान चला जाता है, दुनिया छोड़ जाता है, पीछे इंसान को दुआओं का आसरा होता है और अपने काम पे फ़ख्र होता है, मैं फ़लाँ काम करके आई हूँ। मुझे पता नहीं मेरी जो एक अंदर मेरे फीलिंग आज भी आती है कि शायद मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी मुझे यही लगता है कि कुछ नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। मतलब ख़वातीन कोई जहेज़ के लिए आता है उसकी हेल्प करना, मतलब एक जज्बा है अंदर जो उठाता है, मतलब कभी भी उसने गिरने नहीं दिया। जैसे मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ लोगों से कि जी हमें शुगर हो गई है, तो शुगर तो मुझे भी है, हार्ट पेशेंट भी हूँ, इन दोनों बीमारियों के साथ मैं सर्वाइव कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना मतलब कभी मैं ऐसे आराम से सुकून से नहीं बैठती। जब भी कोई आता है, तकरीबन पिछले 22-23 सालों से मैं माइक्रो क्रेडिट का काम कर रही हूँ, जो कि वॉलंटियरली कर रही हूँ, मतलब उसमें कोई सैलरी नहीं हम ले रहे। उससे लोगों के बिजनेस ख़वातीन के स्टार्ट होते हैं, उनके घर का चूल्हा जलता है, वो एक खुशी होती है कि अच्छा इतनी सारी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर रही है। और मतलब बच्चों की शादी में हेल्प करवा दी, तालीम के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी काम किया है बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, जो यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चियां गई हैं उनके स्कॉलरशिप का किया है, लोगों की छतों का किया है। मतलब मैं सामने ओपन नहीं होना चाहती थी, लेकिन आपने आज नहीं, कर अल्लाह ताला दिया। अजर अजीम अता फरमाए। जैसे देखें आपने काम किया, यहाँ हमारे पास और बड़े लोग हैं। कम लोगों के दिलों में ऐसे ख्यालात आते हैं और ऐसी विशेष होती हैं कि हम अपने इलाके की खिदमत कर सकें। तभी आपके, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, मतलब लाइफ को खोलना थोड़ा जो है ना वो मुश्किल है। अच्छा, आप सियासत में भी आई कभी, ये दिल किया या लोगों ने मजबूर किया? नहीं, पर्सनल सीरियसली कि मुझे सियासत से ना खुदा वास्ते का वैर है। इसलिए कि मुझे लगता है कि जब आप सियासत में जाते हो ना तो आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। अच्छा फलां ने मुझे वोट नहीं दिया तो इसका मैं कोई काम नहीं करती। अभी तो मैं न्यूट्रल होके सारे काम करती हूँ, जो भी आ गया, जिस किसी का भी मसला आ गया उसके मसले को मैं देखती हूँ, हल करती हूँ। लेकिन मतलब वो अंदर फीलिंग नहीं आती कि अच्छा इसने वोट नहीं दिया था, इसने फलां टाइम पे मेरे साथ ये किया, वो चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब बेलोस होके ना मतलब काम किया है। मुझे किसी की भी वो, मैं सिर्फ कहती हूँ कि मुझे दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी दुआएं हैं। मुझे अभी भी एक याद आता है, एक अम्मा जी थी, उनका मैंने सूद का कर्जा उतरवाया था, मतलब वो उनका कोई इतना ज्यादा भी नहीं था, 20,000 रुपया था। तो वो उनका मैंने किसी से कह के उनकी हेल्प करवाई, उनका वो सूद उतर गया। तो एक दिन वो मुझे मिली रास्ते में, काफी मतलब तकरीबन 6-7 सालों के बाद मुझे मिली। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार श्यार किया, गले लगाया। जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी मोटिवेशन बढ़ी।
تو وہ میرے چہرے کی طرف پہلے دیکھتی نہیں, پھر ان کے 2 آنسو گرے نا, تو میں نے کہا اماں جی مجھے کیا دیکھ رہی ہیں, کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ میں عشاء کی نماز سے لے کے تہجد کی نماز تک بیٹھتی ہوں اور تمہارے حق میں دعا کرتی ہوں. ماشاءاللہ. آپ بلیو کریں گے کہ جو مجھے اس وقت رونا آیا کہ اللہ پاک میں تو اس کام کو بھول بھی گئی تھی, لیکن جس بندے کے لیے میں نے کیا تھا کہ اس نے میرے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں, تو وہ کہتی ہے میں تہجد تک اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہر کام میں سرخرو کرے. آپ کوئی ابھی پیغام دینا چاہ رہی ہوں جو آپ کو دیکھنے والی خواتین ہیں, لوگ ہیں, انہیں کوئی اہم پیغام دینا چاہ رہی ہوں؟ اکثر خواتین مجھے کئی دفعہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے آ کے تو آپ کا ٹائم ضائع کیا, تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریں, اپنی آپ کا جو بھی کام ہو, جو میں کر سکتی ہوں ضروری, کیونکہ میں ہر جگہ پہ نہیں ہوں, نہ میں کر بھی نہیں سکتی, کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں ہوتی ہیں جو میں کر سکتی ہوں, کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں بھی بے بس ہوں. تو آپ نے ایک تو ہمت نہیں ہارنی ہے, دوسرا یہ کہ کبھی مت سوچیے گا کہ آپ نے آ کر میرا ٹائم فضول میں ضائع کیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ آتی ہیں تو اللہ مجھے موقع دیتا ہے, اور وہ نیکی کمانے کا کہ اب تک کون سی نیکی کے توفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. کوئی اہم پیغام دینا چاہ رہی ہوں ہمارے چینل کے تھرو آپ علاقے کی خواتین کو؟ میں یہی کہوں گی کہ ہمت, اور سب سے زیادہ جو خواتین نے کام کرنا ہے, ایک تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پہ توکل بہت زیادہ رکھیں اپنا, اور دوسری بات ہے کہ ایجوکیشن, بچیوں کی ایجوکیشن پہ بیٹیوں کو اسٹرانگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات سیدھے کرے گا. کیونکہ مجھے خود بھی ہے, مجھے اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے, لیکن میری ایک بیٹی کے اوپر مجھے زیادہ فخر ہے کہ وہ میرا بازو بنی ہے, وہ اس نے پڑھا بھی خود ہے, اور وہ ہر جگہ پہ مجھے حوصلہ دیتی ہے. ہر جگہ میں جہاں ہمت آتی ہوں, مجھے بہت ساری بہنوں نے بھی ہمت دی, حوصلہ دیا, میرے فیوچر کے اندر لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے. آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں کہ جن لوگوں نے آپ پہ سپورٹ کیا, جنہوں نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے مظاہرہ خاتون, پھر سیدہ نزاکت زاہد, فیاض باجی, عابدہ باجی, جو مجھے لے کے فیلڈ میں جاتی تھیں اور اس میں مطلب وہ ساتھ چلتی تھی. پھر ایک اور نام ہے ڈھوک منشی کا, رفاقت باجی کا, ٹھیک ہے, وہ انہیں جب بھی ہم نے میٹنگ میں بلایا وہ آئیں, حوصلہ افزائی کرتی تھی, کوئی کام خراب ہو جاتا تھا تو یہ ساری خواتین جو تھی یہ قدم بقدم میرے ساتھ چلی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام اکیلے کیا, اور میں نے ٹیم کی صورت میں کام کی ہے, اور انہوں نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا. جب بھی میں نے کوئی کام کہا, ناہید باجی ہیں اے بلاک والی سائڈ پہ, تو ان کا بھی بہت تھا کہ جب بھی کوئی کام کا اچھا بس ابھی ہو جائے گا, تم پریشان ہی ہونا, ابھی ہو جائے گا. تو وہ میرے مطلب میری جاب کا حصہ بھی تھا خواتین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا جلنا. تو وہ مطلب وہ ان کی جو تھی, اتنا کہہ دینا کہ اچھا یہ کام ہو جائے گا, یہ میٹنگ ہے تو ہو جائے گا, یہ ارینج کر لیں گے. تو ان سب خواتین کو میں آج تہ دل سے اپنی فیملی کو, اپنے بڑے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو, سب کو میں شکریہ ادا کروں گی کہ ان سب کے کنٹریبیوشن سے میری زندگی آج جو ہے نا اتنی سکسیسفل ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا بہت ان کی لائف کے بارے میں, کس طرح ایک باہمت خاتون نے ہمت نہیں ہاری, جب سسرال والوں نے نکال دیا, بھائیوں کے گھر پہ آ گئی, پھر ٹیچنگ کی, بہت کم پیسوں میں اپنا گزارا کرتی رہی. آج الحمدللہ ایک ان کا نام ہے, لوگ انہیں جانتے ہیں, اور ابھی بھی خدمت کا جذبہ ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتی ہیں ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مزید خواتین کو, ہمیں اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں سب کو توفیق دے اسی طرح انسانیت کی خدمت کے لیے. مزید ایسی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. کمران بشیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.